زندگی میں پریشانی اور مسائل کے اسباب۔ دنیا میں بسنے والے انسان زندگی میں مختلف اوقات میں مختلف پریشانیوں اور مصائب کا شکار رہتے ہیں۔ کوئی جسمانی پریشانی کا شکار ہے تو کوئی مالی اور کوئی جانی اور مالی دونوں قسم کے مسائل سے دوچار ہے۔ کسی کو منصب کی پریشانی لاحق ہے تو کسی کو عزت و آبرو کی۔ اشرافیہ اپنی کوٹھی میں پریشان تو غربا جھونپڑی میں، کوئی نوکری و روزگار اور کوئی حالات سے نالاں تو کوئی عزیز و اقارب اور دوست و احباب سے شاکی۔ تقریباً ہر آدمی کسی نہ کسی فکر، بے سکونی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ دلی سکون، قرار اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے ہر ایک اپنے ذہن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنی پریشانی کی از خود تشخیص کر کے ان کے علاج میں لگتا ہے۔ کوئی اقتدار، منصب یا عہدہ میں سکون تلاش کرتا ہے، مگر جب اسے مطلوبہ منصب میں مل جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو سکون نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بلکہ منصب کی ذمہ داریوں اور منصب کے زوال کے اندیشوں کی صورت میں اور زیادہ تفکرات ہیں۔ کسی نے سمجھا کہ سکون صرف مال و دولت کی کثرت اور فراوانی میں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ مال و دولت حاصل ہوا ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ کاروباری تفکرات، ترقی کا شوق، دن بدن بڑھتی ہوئی حرص اور تجارت میں نقصان کے اندیشوں سے ان کی راتوں کی نیند حرام ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کسی نے رقص و سرود اور شراب و کباب کو باعث سکون جانا، مگر وقتی اور عارضی لذت کے بعد پھر بھی بے چینی اور اضطراب میں برقرار رہے۔ کسی نے منشیات کا سہارا لیا، مگر اس میں بھی صرف دل بہلاوا، عارضی فائدہ اور دائمی نقصان۔ کسی نے نت نئے فیشن اپنا کر دل بہلانے کی کوشش کی، مگر سکون و قرار نہ ملا۔ یہ تو ہر ایک کی انفرادی پریشانیوں اور تکالیف کا حال ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اجتماعی طور پر آفات و مصائب بارش نہ ہوئے، خشک سالی، مہنگائی، بد امنی و دہشت گردی، وبائی امراض، زلزلہ، طوفان، سیلاب وغیرہ کی صورت میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ پریشانیاں و مصائب چاہے انفرادی ہو چاہے اجتماعی، ہر ایک اس کو اپنی اپنی نظر سے دیکھتا اور اس سے نکلنے کی راہ تلاش کرتا ہے۔ بعض لوگ حوادث و آفات کو صرف طبی اور ظاہری اسباب سے جوڑتے اور پھر اسی اعتبار سے ان کا حوادث سے بچاؤ کی تدابیر کرتے ہیں، جبکہ ایک طبقہ دینی ذہنی رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ مختلف پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا اصل طریقہ، ان کا حقیقی علاج صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار، خطاکار، نافرمان اور قصوروار سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، کیونکہ سکون اور راحت کے سب خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، وہی ان کا مالک ہے۔ جب مالک راضی ہوگا تو خوش ہو کر اپنی مملوکہ چیز سکون و راحت اپنے فرما بردار بندوں کو عطا کرے گا، اور وہ مالک راضی ہوتا ہے۔ نافرمانی اور گناہوں کو چھوڑنے اور فرما برداری اختیار کرنے سے، کیونکہ ہر آدمی جانتا ہے کہ ہر اچھے یا برے عمل کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے تمام حالات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز انسان کے اچھے یا برے اعمال ہیں، جن کا براہ راست تعلق اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے یا اس کی ناراضگی سے ہے۔
کسی واقعہ اور حادثہ کے طبی اسباب جنہیں ہم دیکھتے، سنتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ کسی اچھے یا برے واقعہ کے لیے محض ظاہری سبب ہی کے درجہ میں ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا ظاہری سبب کوئی بھی ہو، مگر اس کے باطنی اور خفیہ اسباب بھی ہوتے ہیں، جس کا عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے ادراک کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وحی الہی اور انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جزا و سزا کا جو نظام سمجھایا ہے، وہ ہمیں اس غیبی نظام کے بارے میں آگاہ کرتا ہے۔ وہ یہ کہ کسی بھی واقعہ اور حادثہ کا اصل اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کی رضامندی یا اس کی ناراضگی ہے۔ شرعی تعلیمات کی روشنی میں بحیثیت مسلمان ہمیں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور امر سے ہوتا ہے۔ اس طرح کے خوفناک اور عبرت انگیز واقعات، خواہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے الارم اور تنبیہ ہوتے ہیں، تاکہ انسان اپنے اعمال کا محاسبہ کر سکے۔ کوئی تنبیہ اس کی غفلت شعار دل کو جنبش دینے میں کامیاب ہو جائے۔ دنیا میں پیش آمدہ اچھے یا برے واقعات سے حاصل ہونے والی انسانی تجربہ بھی اسی پر شاہد ہے کہ بہت سارے لوگوں اور قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں ہی مختلف قسم کے عذاب آئے ہیں۔ مثلاً کوئی مسخ کیا گیا، کوئی زمین میں دھنسایا گیا، کوئی دریا میں غرق کیا گیا، کوئی طوفان کی نذر ہوا۔ ان تباہ شدہ اقوام کی بستیوں کے کھنڈرات آج بھی اس حقیقت پر دال ہیں کہ نافرمانی سبب عذاب و پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں انسانی اعمال کی حسب نوعیت تاثیرات کو مختلف پیراؤں میں اور صورتوں میں ذکر فرمایا ہے۔ امت کو بد عملیوں کے برے نتائج سے آگاہ فرمایا کہ اعمال کی اصلاح کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ بات قرآن کریم کی کئی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ پریشانیوں سے پاک پرسکون زندگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ مشروط ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ النحل آیت نمبر 97۔ ترجمہ: جو کوئی نیک کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اسے پاکیزہ یعنی عمدہ زندگی دیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی پرسکون زندگی کا سبب ہے۔ چنانچہ دو چیزوں ایمان اور عمل صالح کے موجود ہونے پر اللہ تعالیٰ نے حیات طیبہ یعنی باللطف عمدہ اور پرسکون زندگی عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ عام آدمی بھی یہ آیت پڑھ کر یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح نہ ہوں یا کوئی ایک بھی نہ ہو تو حیات طیبہ یعنی پرسکون زندگی نصیب نہ ہوگی، بلکہ پریشان زندگی ہی ہوگی۔ اس طرح نافرمانی سے انسان کی دنیاوی زندگی اور گزران تنگ ہو جاتا ہے۔ جس طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ: اور جو شخص میرے ذکر یعنی نصیحت سے اعراض کرے گا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں تنگی کا جینا ہوگا۔ مطلب یہ کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہ کی بلکہ نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ ظاہری طور پر مال و دولت، منصب و عزت مل بھی جائے گا تو قلب میں سکون نہیں آنے دیں گے، اس طور پر کہ ہر وقت دنیا کی حرص، ترقی کی فکر اور کمی کے اندیشے میں بے آرام رہے گا۔ اس آیت سے بھی یہی ثابت ہوا کہ نافرمانی اور سبب پریشانی اور فرما برداری سبب سکون ہے۔ دنیاوی مصائب اور آفات انسانی اعمال کا نتیجہ ہے۔ ترجمہ: خشکی اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی اعمال کے سبب خرابی پھیل رہی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ انہیں چکھا دے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ ترجمہ: اور تم کو جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے کاموں سے پہنچتی ہے، اور بہت سارے یعنی گناہوں سے تو وہ اللہ تعالیٰ درگزر کر دیتا ہے۔ ان دونوں آیات سے معلوم ہوا کہ مصیبت اور فساد کا سبب خود انسان کے اپنے کیے ہوئے برے اعمال ہیں، اور یہ بھی بآسانی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر برے اعمال نہ ہوں تو یہ مصائب، یہ آفات اور فسادات وغیرہ نہ ہوں گے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ نافرمانی سبب پریشانی اور فرما برداری سبب سکون ہے۔